السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے جو افسانہ پڑھوں گی اس کی مصنفہ بانو قدسیہ ہیں۔ بانو قدسیہ کا شمار اردو ادب کے پرانے اور کلاسک مصنفین میں ہوتا ہے اور ان کی ادبی کاوشیں اردو ادب میں نہایت اہم مقام کی حامل ہیں۔ تو آج ہم ان کا افسانہ بہوا پڑھیں گے۔ بہوا کے جانے کے تیسرے دن بھیا کی نئی نویلی دلہن بھی میکے چلی گئی۔ اب حقیقت خدا کو یا بہوا کو بہتر معلوم ہے، لیکن اس کے چلے جانے سے ہمارے گھر میں عجب قسم کی خاموشی چھا گئی۔ بھیا اپنا فٹ بھر لمبا سگار لے کر لان میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کسی سے کچھ نہیں کہتے، حتیٰ کہ ان کے منہ سے مننے کے متعلق بھی کوئی بات نہیں نکلتی۔ اب آپ ہی بتائیے، پہلے بھی کبھی یوں ہوا تھا؟ بہوا کے جانے سے پہلے تو بھیا چھین چھین کر مننے کو بہوا سے لے جاتے تھے، کبھی اس کے لیے ہوائی جہاز بناتے، کبھی اس سے سرکس کراتے، تھک کر ان کی گود میں لیٹ جاتا تو گالیوں کی مشق کراتے۔ لیکن اب تو وہ کرسی میں دھنسے یوں بے نیاز ہو گئے ہیں گویا منا اس گھر کا نہیں، ہمسائے کا بچہ ہے جو بھول کر یہاں آ گیا ہے۔ منا ان کی کرسی سے لگ کر آہستہ سے کہتا ہے، جھا چاچا، جھا چاچا، لیکن مسکرا کر پھینکنے کے علاوہ ان کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی۔ اور میں سوچتی ہوں آخر بات کیا ہے؟ دلہن میکے سے آتی کیوں نہیں؟ بہوا کو مہردین کیوں نہیں ڈھونڈ لاتا؟ بہوا تھی تو گھر آنگن سبھی سجا ہوا تھا۔ کانگڑے کی یہ مہاجر ہمارے گھر میں نوکر تھے۔ بہوا مننے کو کھلاتی تھی اور کپڑے وغیرہ دھوتی تھی، مہردین باورچی خانے کا کام کرتا تھا۔ دونوں کی خوب گزران ہوتی تھی۔ بہوا کی بوڑھی ساس، جس کا چہرہ جھریوں سے اٹا ہوا تھا، سارا دن نوکروں کے کوارٹروں کے سامنے نیم کے پیڑ تلے گڑگڑی پیتی اور بہوا کے کام میں کیڑے نکالتی تھی۔ یہ بھیا کی بارات سے ایک دن پہلے کا ذکر ہے۔ بہوا پچھلے آنگن میں تار پر دھلے ہوئے کپڑے نچوڑ نچوڑ کر ڈال رہی تھی۔ میں مننے کے چھوٹے سے سرخ پاجامے میں ہزاربند ڈال رہی تھی۔ ہر بار جب بہوا کپڑا نچوڑتی تو منہ کو بھی آستین سے پونچھ لیتی۔ کچھ دیر تو مجھے خیال نہ آیا، پھر میں اس کے قریب چلی گئی۔ بہوا رو رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی شربتی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور ناک کی موٹی سی تیلی پر ایک چھلملاتا آنسو پھیل رہا تھا۔ میں قریب پہنچی تو بہوا اور بھی تندہی سے کام میں مشغول ہو گئی۔ بہوا، ہوا کیا ہے آخر؟ بی بی جی، اب کبھو تک ان کی باتاں برداشت کروں جی۔ کن کی باتاں؟ میں نے پوچھا۔ مہردین اس کی اماں کی۔ آخر بات کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اب جی میرا کوے جی کہ جاتک کیوں نہ ہوا ابھی تک؟ ہاں، یہ کہہ کر بہوا پھسک پھسک کر رونے لگی۔ میں اسے اس وقت تک تسلی دیتی رہی جب تک اماں نے مجھے اندر نہ بلا لیا۔ بہوا کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، لیکن روپدان عورت ابھی تک بچے کو ترس رہی تھی۔ مننے کو سارا دن لیے پھرتے اور میرا خیال ہے اگر میں اسے اجازت دیتی تو شاید وہ مننے کو رات بھی اپنے ساتھ ہی سلاتی۔ کچھ تو بہوا کی بد نصیبی تھی اور کچھ مہردین اور اس کی ماں نے اس کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ جب کبھی وہ اکیلی بیٹھی مجھے نظر آئی، اس کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو ہوتے۔ بارات کی واپسی پر سب تھک ہار کر سو چکے تھے، صرف دوسری منزل میں دولہا دلہن کے کمرے میں بتی روشن تھی۔ مجھے نیند نہ آ رہی تھی۔ خدا جانے کیوں میرا دل سر شام سے گھبرایا ہوا تھا۔ بھیا نے دلہن کو آج پہلی مرتبہ دیکھنا تھا اور دلہن کی صورت واجبی اور رنگ گہرا سانولا تھا۔ وہ بیچاری جب خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی تو بھی لگتا تھا کہ جیسے مسکرائے جا رہی ہے۔ ننھا سا ایک دانت نچلے لب پر کچھ اس انداز سے ٹکا ہوا تھا کہ اس کی ساری سنجیدگی کو چاٹے لیے جاتا تھا۔ پھر اوپری منزل سے کوئی بھاگ کر نیچے اترا تو میں مننے کو سوتا چھوڑ کر برآمدے کی طرف چلی آئی۔ بھیا کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ ڈریسنگ گاؤن کی ڈوریاں باندھنے میں مشغول تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، تم لوگوں نے میرے لیے اچھا نگینہ تلاش کیا ہے۔ میرا دل سینے میں زور زور سے اچھلنے لگا۔ کیوں؟ کیا بات ہوئی؟ بھابھی، کچھ تو دیکھ لیا ہوتا، تمہیں اپنے دیور پر ذرا بھی ترس نہ آیا؟ بھیا کی آنکھوں میں کچھ ایسے آنسو تھے اور آواز میں کچھ ایسی دکھ بھری تڑپ تھی کہ میرا اپنا جی دکھ گیا، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اب آویلا کرنے یا گلہ کرنے سے کچھ ہاتھ نہ آ سکتا تھا۔ میں نے منت سماجت کر کے بھیا کو اوپر بھیجا اور جی ہی جی میں دعائیں مانگنے لگی کہ یا اللہ، بھیا دلہن کی طبیعت کے اسیر ہو جائیں، بھیا اور دلہن کی یوں بنے کہ سارا گھرانہ جلے۔ لیکن صبح کی اذان ہو گئی اور میری آنکھ نہ لگی۔ صبح گجردم جب بہوا مننے کے لیے دودھ کی بوتل لائی تو اس نے جھک کر میرے کان میں کہا، بی بی، بھیا تو لان میں گھوم رہے ہیں، کیا دلہن من کو نہیں لگی ان کے؟ یہ اس روز کا ذکر ہے جب اماں نے پہلے دن دلہن کا قدم بھاری جان کر سارے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ ہم سب دلہن سے ہنسی مذاق کر رہے تھے اور وہ پلنگ پر بیٹھی کبھی بھیا کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنے پیروں کی طرف۔
پھر سرونٹس کوارٹر کی طرف سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگی اور میں اور اماں بھاگی بھاگی ادھر کو لپکی۔ نیم کے درخت کے نیچے مہردین کی ماں گڑگڑی لیے بیٹھی تھی اور مہردین کے ہاتھوں میں بجھی ہوئی چھوٹی سی لکڑی تھی اور وہ بڑھ بڑھ کر بہوا کو پیٹ رہا تھا۔ میں نے مہردین کی بس ایک ہی بات سنی اور پھر وہ ہمیں دیکھ کر اپنے کمرے میں جا چھپا۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھتی نہیں 2 مہینے آئے کو نہیں ہوئے اور دلہن امید سے بھی ہو گئی۔ تو جیسی کوک چلی سے میں کب تک نباہ کروں گا؟ جا یہاں سے جا۔ اسی رات خدا جانے بہوا کہاں چلی گئی۔ پولیس میں رپٹ لکھوائی، مہردین کے تمام رشتہ داروں میں تلاش کیا، لیکن بہوا کا سراغ نہ ملا۔ اور پھر بہوا کے جانے کے تیسرے دن اچانک دلہن بیگم نے بھی ٹانگا منگوایا اور اپنے ملکے رخصت ہو گئی۔ میں نے بھیا سے پوچھا تو وہ بولے، تم نے بہوا کو دیکھا تھا؟ اتنی خوبصورت عورت مہردین جیسا نکال سکتا ہے تو میں ہی ایسا پاگل رہ گیا ہوں کہ تمہاری دلہن کے ساتھ گزارا کرتا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، بھیا دیکھتے نہیں اللہ نے دلہن پر کیسی رحمت کی ہے؟ بھیا چبا چبا کر بولے، جی ہاں، ایک انہی کو اس رحمت کی ضرورت رہ گئی تھی۔ پہلے جو ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی، اب اور بھی 4 چاند لگ جائیں گے۔ بھیا یہ کفران نعمت ہے، توبہ توبہ، ڈرو اس کے قہر سے۔ قہر تو جی اس کا مجھ پر ہی نازل ہوا ہے، پہلے کم از کم اپنے جامے میں تو رہتی تھی، اب تو وہ بھی اترانے لگی تھی۔ ایک اترائی ہوئی بدصورت عورت مجھ سے تو برداشت نہیں ہو سکتی۔ بھیا، میں نے چلا کر کہا، پہلے اس کی چاکری ہی کیا کم تھی جو اب اس کے بچوں کو بھی پالتا پھروں۔ ٹھیک ہے، اسے وہیں رہنے دو جی۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے بہوا اور دلہن دونوں ہاتھ پکڑے اور کبھی واپس نہ آنے کی قسم کھا کر دھرتی تلے اتر گئی ہوں۔ آپ کو یہ افسانہ کیسا لگا اور ضرور بتائیے گا۔ اور مجھے اصل میں کلاسک ادب اس لیے بھی زیادہ پسند ہے کیونکہ مجھے وہ دور پسند ہے کہ جب یہ ٹیکنالوجی کی تیز رفتاری سے دور کا دور، جب تہذیب اور شاید تمیز بھی تھی لوگوں میں، اور کرداروں کے مکالمے بہت خوبصورت، سادہ اور انداز بیاں ظاہر ہے ان کا بہت خوبصورت ہے۔ بانو قدسیہ کا ان کا بہت ایک اچھوتا انداز ہے، اس لیے بھی یہ افسانہ پیارا ہے۔ تو آپ کو کیسا لگا یہ ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی کہ آپ مزید کون سے افسانے یا کن رائٹرز کی تحریروں کو سننا چاہتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔